ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ ہے، جولائی کی 11 اور محرم الحرام کے 15 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. یونیورسٹی آف لداخ نے تعلیم کے میدان میں ایک اہم سنگ میل عبور کرتے ہوئے کرگل کے اسکول آف ایگریکلچر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کیمپس میں BSc ہارٹیکلچر کورس کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے. افتتاحی تقریب کے موقع پر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ساکت کشواہا نے ربن کاٹ کر کالج کا رسمی افتتاح کیا. تقریب میں یونیورسٹی کے پروفیسرز، سائنسدان اور دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی. اپنے خطاب میں ڈاکٹر کشواہا نے طلباء کو تعلیم میں محنت، لگن اور 100% حاضری کی اہمیت سے آگاہ کرتے ہوئے زراعت کو نہ صرف ایک پیشہ بلکہ قوم کی خدمت کا ذریعہ قرار دیا. انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ کورس نوجوانوں کو علم، تحقیق اور خود کفالت کی نئی راہوں پر گامزن کرے گا. تقریب سے خطاب کرنے والے دیگر مقررین میں پروفیسر فیضان احمد، ڈاکٹر نسرین فاطمہ، ڈاکٹر مہدی آخون، رجسٹرڈ نونگ ٹنڈپ اور چیف ہارٹیکلچر آفیسر علی رضا شامل تھے. انہوں نے اس اقدام کو لداخ کی تعلیمی ترقی کے لیے خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ مقامی سطح پر زراعت اور باغبانی کی تعلیم سے طلباء کو اپنے خطے کے ماحولیاتی اور زمینی حالات کے مطابق سیکھنے کا موقع ملے گا. یونیورسٹی ذرائع کے مطابق BSc ہارٹیکلچر کے اس پہلے بیچ میں 17 طلباء نے داخلہ لیا ہے، جبکہ BSc ایگریکلچر کے دوسرے بیچ میں 43 طلباء داخل ہو چکے ہیں. اس سے قبل BSc ایگریکلچر کے پہلے بیچ میں 20 طلباء نے شمولیت اختیار کی تھی. واضح رہے کہ رواں برس سکاش جموں کشمیر کی جانب سے لداخی طلباء کو داخلہ نہ دیے جانے پر خطے میں مایوسی کی فضا پیدا ہو گئی تھی. ایسے میں یونیورسٹی آف لداخ کا یہ قدم مقامی نوجوانوں کے لیے ایک امید کی کرن ثابت ہوا ہے، جو انہیں اپنے ہی علاقے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع فراہم کرے گا. یہ نیا تعلیمی سفر نہ صرف لداخ کے نوجوانوں کو علم کی روشنی سے منور کرے گا بلکہ علاقے میں زرعی ترقی اور خود کفالت کی نئی بنیادیں بھی رکھے گا. واضح رہے کہ پروفیسر ساکت کشواہا کے بطور وائس چانسلر لداخ یونیورسٹی کے تعیناتی کے بعد لداخ یونیورسٹی خاص طور پر کرگل یونیورسٹی کیمپس کے تعلیمی نظام میں ایک زبردست انقلاب آیا ہے. اس سال انہوں نے 24 نئے کورس متعارف کیا گیا، جس کی عوامی حلقوں میں زبردست پذیرائی ہو رہی ہے. چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر جعفر آخون نے کربتھنگ میں 13.13 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے جدید فائنانس کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھا. یہ منصوبہ اسپیشل ڈیولپمنٹ پلان کے تحت فنڈ کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد افسران کو بہتر اور جدید دفتری سہولیات فراہم کرنا ہے. CC نے معیاری تعمیر اور بروقت تکمیل کی ہدایت دی. تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کونسلر عبدالواحد، چیف کنٹرولر فائنانس اور دیگر افسران نے شرکت کی. آل لداخ اسٹوڈنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن چندی گڑھ کے صدر محمد ادریس نے یونیورسٹی آف لداخ کے وائس چانسلر پروفیسر ساکت کشواہا سے ملاقات کی اور مختلف دیرینہ تعلیمی مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. انہوں نے یونیورسٹی میں نئے کورس کے آغاز پر وائس چانسلر کی کوششوں کو سراہا. ملاقات میں سانکو کیمپس کو مکمل ڈگری کالج میں اپ ڈیٹ کرنے کا مطالبہ پیش کیا گیا، جس پر وائس چانسلر نے یقین دلایا کہ وہ یہ مسئلہ اعلیٰ حکام کے سامنے اٹھائیں گے اور اگلے تعلیمی سال سے عمل درآمد کی کوشش کریں گے. انہوں نے ریاضی، جغرافیہ، فزکس جیسے ضروری مضامین شامل کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی. سانکو کالج کے ٹرانسپورٹیشن مسئلے پر وائس چانسلر نے پختہ یقین دہانی کرائی کہ بس سروس اسی مہینے کے آخر تک بحال کر دی جائے گی
اور طلبہ کے لیے ایجوکیشنل ٹور کا اہتمام بھی اس سال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وائس چانسلر نے یونیورسٹی میں آئندہ تعلیمی سیشن سے ہوم سائنس اور فلسفہ جیسے مضامین شامل کرنے کی تصدیق کی۔ ملاقات میں لداخی زبانوں کے لیے علیحدہ شعبے کے قیام کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا، جس کی وائس چانسلر نے مکمل تائید کی۔ السواج نے وائس چانسلر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ زیر بحث مسائل پر بروقت عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے قائم مقام چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز کی صدارت میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں کرگل ٹاؤن میں بڑھتی ہوئی ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے مختلف اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران قائم مقام CEC نے خصوصاً نئے اقبال پل سے منسلک لنک روڈ کی جلد تکمیل اور فاطمہ چوک کے قریب مجوزہ نئے لنک روڈ کی تعمیر پر زور دیا۔ انہوں نے سڑکوں پر موجود رکاوٹوں کو فوری طور پر دور کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ٹریفک نظام کی بہتری ضلع کے لیے ایک نہایت سنجیدہ معاملہ ہے، جس پر فوری توجہ دینا ناگزیر ہے۔ اجلاس میں ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے دیگر ممکنہ متبادل اقدامات پر بھی تفصیلی گفتگو کی۔ اس موقع پر قائم مقام CEC نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اور قابل عمل حکمت عملی اپنائی جائے۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل امتیاز کاچو، کونسلر ٹاؤن حاجی عباس، اسسٹنٹ کمشنر ریونیو کرگل جہانگیر آخون، ایگزیکٹو انجینئر تعمیرات عامہ صادق علی، ایگزیکٹو آفیسر میونسپل کمیٹی کرگل عارفہ اقبال اور محکمہ مال کے دیگر افسران نے شرکت کی۔ قائم مقام CEC نے اجلاس کے اختتام پر کہا کہ عوامی سہولیت اور شہر کی بہتر منصوبہ بندی کے لیے ٹریفک نظام کو منظم اور فعال بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے، اور ضلع انتظامیہ اس مقصد کے حصول کے لیے سنجیدہ اقدامات کرے گی۔ بدھ مذہبی پیشوا دلائی لاما کے 12 جولائی سے شروع ہونے والے دورہ لداخ کے سلسلے میں انتظامی سیکرٹری محکمہ سیاحت و ثقافت لداخ کی صدارت میں کرگل میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں لاہور کرگل کے افسران نے شرکت کی۔ انتظامی سیکرٹری نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ دورے کو خوش اسلوبی سے مکمل کرنے کے لیے مکمل بین المحکماتی تعاون کو یقینی بنایا جائے۔ ایئرپورٹ پر استقبال، سیکیورٹی اور روزانہ سائٹ معائنہ پر بھی زور دیا گیا۔ اجلاس میں زنسکار کے دورے کے دوران پدم درچہ سڑک آمد رفت کو ہموار رکھنے اور خطبات کے انتظامات کو گزشتہ روایات کے مطابق انجام دینے کی بھی تاکید کی گئی۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ قومی دارالحکومت دلی اور NCR کے علاقوں میں جمعرات کی صبح زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق بارش کے دوران زلزلے کے جھٹکوں سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور وہ گھروں سے باہر نکل پڑے۔ دلی، نوئیڈا، غازی آباد اور NCR کے دیگر علاقوں میں 10 سیکنڈ تک جاری رہنے والے زلزلے کے جھٹکوں کی شدت ریکٹر اسکیل پر 4.9 بتائی گئی ہے۔ زلزلے کے جھٹکے ریاست اتر پردیش کے مغربی علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے۔ زلزلے سے کسی بڑے نقصان کی خبر نہیں ہے، لیکن شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ انصار اللہ یمن کے سربراہ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس ہفتے دنیا کے نظروں کے سامنے قاتل صہیونی حکومت نے متعدد وحشیانہ جرائم کا ارتکاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ نسل تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی اور سب سے شرمناک تنزلی اور ضمیروں کی اجتماعی موت کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے کہا کہ غاصب صہیونیوں نے حاملہ خواتین اور ان کے بچوں کو ایسے حال میں قتل کیا کہ وہ بھوکے تھے، اور یہ دنیا ایسی حالت میں ترقی یافتہ ہونے کے دعوے کر رہی ہے کہ لاکھوں بچے ایک ٹکڑا روٹی کے لیے ترس رہے ہیں اور دودھ پینا ان کے لیے ایک خواب بن چکا ہے۔ انصار اللہ کے رہبر نے زور دے کر کہا کہ اسرائیلی دشمن فلسطینیوں کو جبری طور پر کوچ کرانے کے لیے انہیں ابتدائی ترین وسائل سے محروم کیے ہوئے ہے، اور عینی شاہدوں اور بین الاقوامی اداروں کے مطابق
بھوک کے ذریعے بھی فلسطینیوں کا قتل ہو رہا ہے اور اشیاء خوردنوش کے مراکز پر انہیں نشانہ بنا کر بھی ان کی جان لی جا رہی ہے۔ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے کہا کہ صہیونی حکومت نے غزہ کو 9 حصوں میں بانٹ کر اپنے کرائے کے فوجی وہاں تعینات کرنا چاہتی ہے، لیکن خدا کی مدد سے ان کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی مجاہد غزہ میں مزاحمت جاری رکھے ہوئے دشمنوں کی سازشوں کو بے اثر کر رہے ہیں، جبکہ گزشتہ 21 مہینے سے امریکہ کی مکمل حمایت کے ساتھ غزہ کا شدید محاصرہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی دشمن اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں ناکام رہا، جو ان کی نفسیاتی کمزوری کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور اگر امریکہ اور مغربی دنیا کی حمایت اور مسلمانوں کی لاپرواہی نہ ہوتی تو صہیونی حکومت فلسطین، لبنان اور ایران پر جارحیت نہ کر پاتی۔ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے یہ بھی بتایا کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مقبوضہ سرزمینوں کو 45 ہائپرسونک میزائلوں اور ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا گیا، اور بحر احمر میں صہیونی حکومت سے وابستہ یا اسرائیل کے بندرگاہوں کی جانب جانے والے جہازوں کو ڈرون بوٹس کے ذریعے نشانہ بنا کر تباہ کیا گیا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔